اے عرض پاک تیرے مشاہدے کا واسطہ نکلا ہوں گھر سے نیا عزم لے کر۔ میرے تمام فریج اور اے سی کا کام کرنے والے ٹیکنیشین، مکینک اور انجینئر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں میں دنیا میں سب سے مشکل کام تندور پہ روٹی لگانے والے اور فریج اے سی کا کام کرنے والے بھائی کا ہوتا ہے، اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ فریج اے سی کا جو کام ہے، جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اس کا کام بھی اتنا تیز ہو جاتا ہے۔ چند ایک گزارشات ہیں جن کو سن کے اور جن پر عمل کر کے یقیناً آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں سب سے جو پہلی بات میں تمام دوستوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹیکنیشین اور مکینک بھائی جب کسی کے گھر میں اے سی کی سروس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ سروس کے بعد اس سے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے اے سی میں گیس بھی بھر دی ہے، چسکی لگا دی ہے۔ کوئی 5-10 پاؤنڈ اگر گیس کم ہوتی ہے تو اس کو ریفل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی 2200 روپیہ گیس سروس کا ہے اور 2200 آپ کے اے سی میں گیس بھی بھر دیے، تو ٹوٹل 5000 روپیہ ہمیں بل دے دیجئے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب حقیقت میں ان کا اے سی بالکل خالی ہو جاتا ہے، کبھی 2-4 ماہ 10 ماہ بعد یا کبھی بھی، یا کوئی اور اے سی اس کا خراب ہوتا ہے، تو جب ہم اس سے کوئی 6-7 ہزار روپے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب والا آپ کے اے سی کی گیس لیک ہو گئی ہے اور اس میں گیس فل کرنی پڑے گی، تو کسٹمر کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو 6000 میں یا 5000 میں سروس بھی کروائی ہے اور گیس بھی بھری ہے، اور آپ ہمیں صرف گیس کا ہم سے 6000-7000 روپیہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ہم سے بہت زیادہ پیسے آپ لے رہے ہیں۔ ہمارا تو پہلے ٹیکنیشین آیا تھا، وہ تو 5000 روپے میں سروس بھی، جنرل سروس بھی کر گیا اور گیس بھی بھر گیا، تو آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں 6-7 ہزار روپیہ ہم سے۔ تو پلیز تمام مکینک اور ٹیکنیشین حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز جب بھی آپ اس طرح کی چسکی لگائیں یا کسٹمر کے اے سی میں گیس ڈالیں تھوڑی بہت 5-10 پاؤنڈ، تو پلیز اس کو اچھے طریقے سے بتائیں کہ سر آپ کے اے سی کی گیس 5-10 پاؤنڈ کم ہے، ہم نے صرف اسی کے پیسے لیے، ہم نے پوری گیس کے آپ سے پیسے نہیں لیے۔ اگر چسکی لگانی پڑتی ہے، عموماً ہم زبان پہ ایک لفظ ہے چسکی لگانی ہے کہ اے سی کو، تو اس کسٹمر کو پہلے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں کہ سر ہم پوری گیس کے پیسے نہیں لے رہے، ہم صرف آپ سے چند پاؤنڈ 15-20 پاؤنڈ یا 5-10 پاؤنڈ کے پیسے صرف چارج کر رہے ہیں، پوری گیس کے پیسے نہیں لے رہے۔ دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ لاہور میں اور باقی بھی شہروں میں کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہم آؤٹ ڈور یونٹ بہت اونچے لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈی سی انورٹر کے اندر بہت بڑا ایک کارڈ ہے، اس کو جب ریپیئرنگ کے لیے آئے دن خراب بھی ہو جاتا ہے، ریپیئرنگ کے لیے کھولنا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آؤٹ ڈور یونٹ اتنی ہائٹ پہ نہ لگائیں کہ کل کو آپ یا میں یا ہمارا کوئی بھی ٹیکنیشین مکینک بھائی وہاں پہ جائے اور اس کو مشکل پیش آئے کہ اس کا کارڈ نکالنے کے لیے، اس کو ریپیئر کرنے کے لیے، تب سیڑھی بھی نہ اویلیبل ہو، تو اتنی ہائٹ پہ لگائیں کم سے کم 5-7 فٹ کہ انسانی نیچے سے گزرتی ہوئی انسانی سر جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو، بس گلی میں جہاں پہ بھی لگانا چاہتے ہیں بس اتنا سا اونچا لگائیں کہ انسانی سر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو، آسانی سے نیچے سے گزر جائے، اس حساب سے آپ ہائٹ پہ اے سی لگائیں، اتنا اونچا نہ لگائیں کہ کل کو آپ کو ریپیئرنگ مشکل ہو۔ تیسرے نمبر پہ ایک اور اہم بات ہے کہ جب بھی ہمارے مکینک بھائی کسی اے سی میں اگر 50 پاؤنڈ گیس کم ہے، 30 پریشر ہے، اگر سمپل اے سی ہے یا 20 پاؤنڈ ہے، تو ہمارے مکینک، ہمارے ٹیکنیشین بھائی کیا کرتے ہیں کہ جا کے اس میں فل گیس ڈال دیتے ہیں، پوری کر دیتے ہیں، اور کسٹمر سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں 3000 دے دیں، آپ کے اے سی کی گیس کم تھی ہم نے بھر دی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ 2-3 ماہ بعد وہ گیس پھر لیک ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں پوری گیس کے پیسے جو ہے نا اپنی جیب سے بھرنے پڑتے ہیں۔ کسٹمر تو کہتا ہے بھائی میں نے ابھی تو 1 ماہ پہلے آپ سے گیس ڈلوائی یا 15 دن پہلے گیس ڈلوائی ہے اور ہم آپ کو پورے پیسے دیں، تو ایسا نہ کریں۔ پہلے سب سے پہلے اس کی لیکیج ڈھونڈیں کہ پہلی گیس کہاں سے لیک ہوئی ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی ہاف گیس ہو یا گیس لیکیج ہو یا 0 پریشر ہو تو کبھی بھی گیس مت ڈالیے ورنہ نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی لیکیج ٹریس کریں کہ کہاں سے لیکیج ہوئی۔ ہاں اگر اس کو انڈور آؤٹ ڈور اتار کے ورکشاپ کا کام ہے تو اس کے چارجز علیحدہ سے کسٹمر سے لے کے سر ہم نے آپ کا اے سی اتارا بھی ہے، اس کو لے کے بھی جانا ہے، واپس لے کے آ کے انسٹال بھی کرنا ہے، تو اس کے چارجز علیحدہ ہوں گے، لیکیج ریپیئرنگ کے پیسے علیحدہ ہوں گے،
اور جو اس میں گیس ڈلنی ہے اس کے پیسے علیحدہ ہوں گے. اگر یونٹ سروس ہونے والا ہے تو اس کے سروس کے پیسے علیحدہ ہوں گے. اور سب سے بڑی اہم بات ہے کہ کسٹمر سے پیسے پہلے ڈیل کر لیا کریں کہ سر ہمارا یہ ریٹ لسٹ ہے, ہم اس ریٹ کے مطابق کام کرتے ہیں, سروس کے یہ پیسے ہیں, گیس چارجنگ کے یہ پیسے ہیں اور فٹنگ کے یہ پیسے ہیں. اس طرح کسٹمر جو ہے نا آپ سے وہ پہلے ہی ذہنی طور پہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں میرے اے سی پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے, اس کا دل کرے بنوائے, دل کرے نہ بنوائے. تو دوستو جیسا کہ بتا رہے تھے, چند پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے, تو ماشاءاللہ میرے پاس رضا بھائی آئے ہیں, ہمارے سیکٹر انچارج ہیں ایسوسی کے, آل پاکستان ایچ وی اے سی ویلفیئر ایسوسیشن کے ماشاءاللہ یہ سیکٹر انچارج ہیں. تو ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے تھے, تو ہم جو پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے, یہ جو کاریگر چند ایک غلطیاں کرتے ہیں کہ جب سپلٹ اے سی دوسری یا تیسری منزل پہ لگانا ہو, فٹنگ کرنا ہو, تو دیکھتے ہیں کہ اگر سوراخ پہلے سے ہوا ہے تو اپنا ٹائم بچانے کے لیے سیدھی طرف ہی یعنی سوراخ جوڑ باہر نکال دیتے ہیں, اندر ہی جوڑ لگا کے, اور چھت پہ آؤٹ ڈور رکھ دیتے ہیں یا اسٹینڈ پہ جیسا بھی ہے. تو کل کو جب اس کی گیس لیکیج کا معاملہ آتا ہے یا اے سی ان انسٹال کر کے کہیں اور لے کے جانا پڑتا ہے, تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ باہر سے جوڑ تو کھلتے نہیں ہیں, سیڑھی لمبی نہیں ملتی. بالکل. تو بہت اچھا رضا بھائی نے یہ پوائنٹ ہمیں بتایا کہ دوستوں کی رہنمائی کے لیے یہ پوائنٹ بھی بتائیں کہ کبھی بھی اگر بے شک سوراخ پہلے ہوا ہے, باہر کوئی سیڑھی وغیرہ کا ارینج نہیں ہے, تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیں, دوبارہ سوراخ الٹی سائڈ پہ کر کے جوڑ اے سی کے نیچے لگائیں, تاکہ کبھی بھی سروس کے دوران یا ریپیئرنگ کے دوران یونٹ کو ان انسٹال کرنا ہے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. دوسرا رضا بھائی پوائنٹ بتا رہے تھے کہ کسٹمر جو اے سی وغیرہ لے کے جاتے ہیں, سب سے مین مسئلہ یہ ہے کسٹمر جو ہے جب ہم اے سی ورک شاپ پہ لے کے جاتے ہیں تو ہمیں رکشے کا کرایہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جی کہ آپ جو ان سے اس کو بائک پہ رکھیں اور لے جائیں, جو پہلے آپ سے لڑکے آتے تھے اسی طرح لے کے جاتے تھے. اب اس کا سب سے مین مسئلہ نقصان یہ ہے ساجد بھائی کہ جو ان سے نا خدا نہ خواستہ روڈ پہ چلنے والی چیزیں کسی ٹائم بھی جواب دے سکتی ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی پیچھے سے بندہ آ کے ہمیں ہٹ کر سکتا ہے, کوئی ہم آگے سے ہٹ ہو سکتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اے سی ٹوٹ گیا, بریک ہو گیا. کسٹمر نے کہنا جی کہ ہمارا بالکل نیو اے سی تھا, بے شک وہ 10 سال 15 سال پرانا ہے, وہ 10 جگہ سے لیک ہوا, وہ اس نے نہیں ماننا, اس نے کہنا جی ہمارا نیا اے سی. وہ آپ کو بیٹھے بٹھائے جو ان سے ڈز لگ جانی ہے, لاکھ روپے کی 1.5 لاکھ کی جو بھی ہے, اور وہ آپ نے اس کو دینا ہے ہر حال میں. آپ جو مرضی کر لیں, کسٹمر نے سیٹسفائی نہیں ہونا اس چیز سے. بالکل, بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, کیونکہ دیکھیں اگر ہم کسٹمر کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ سر آپ کا اے سی ہے, ایک رکشے والا 200-300 روپے لے کے بحفاظت آپ کا اے سی ورک شاپ میں چلا جائے گا, اور ریپیئرنگ کے بعد جو ہے وہ آپ کے گھر آ جائے گا. اس میں آپ کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ, راستے میں چلان ہو سکتا ہے یہ پولیس والے, اور ویسے بھی قانون کے خلاف ہے, ٹریفک کے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ بائک کے اوپر اے سی رکھا ہو, ساتھ ٹول باکس پکڑی ہو, ساتھ سلنڈر ہو, پیچھے ایک شاگرد بھی بٹھایا ہو, تو کتنی مشکل سے وہ کام ہوتا ہے. تو اگر آپ ایزی طریقے سے اپنا ایک رکشہ کروائیں 200-300 روپے میں, کسٹمر اس کے پیسے بھی دے گا, اور کبھی بھی وہ نہیں چاہے گا کہ میرا اے سی جو اتنے خطرناک طریقے سے یہ لے کے جائیں. کسٹمر کو پہلے ہی جو ہے وہ گائیڈ کر دیں کہ خدا نہ خواستہ رستے میں کوئی اونچ نیچ ہوگی, اے سی بریک ہو گیا, تو وہ آپ کی ہیڈک ہے, ہم اس کے رسپانسیبل ہی نہیں ہے. تو پھر کسٹمر جو ہے وہ مان جاتا ہے, کبھی بھی نہیں وہ اس طرح کہے گا کہ آپ اس کو پتہ ہے کہ میری نئی چیز ہے, میں اتنے پیسے 200-300 کے پیچھے اپنی کیوں چیز خراب کروں. بے شک. ہاں, اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ کچھ مکینک بھائی آتے ہیں ورک شاپ میں کام کرتے ہوئے کہ یار یہ میرا نا اصل شناختی کارڈ ہے, آپ یہ رکھ لو اور ہمیں ڈرل مشین دے دو, ہم ادھر آپ کے محلے میں کام کر رہے تھے تو ہمیں ڈرل مشین دے دو. بالکل. ایک واقعہ ہوا ہے دوست کے ساتھ کہ وہ اصل شناختی کارڈ دے کے مکینک تو ڈرل مشین لے گیا 7-8 ہزار روپے کی, اور واپس نہیں آیا. اور اس نے مجھ سے معاملہ ڈسکس کیا, میں نے کہا یار اس نے تو 1000-1500 روپے میں نیا شناختی کارڈ بنوا لیا ہوگا, آپ کی 6-7 ہزار کی ڈرل مشین لے گیا. تو کبھی بھی جس بندے کو آپ نہیں جانتے اس کو کبھی بھی اپنی قیمتی اوزار, سروس مشین ہو گئی, ڈرل مشین ہو گئی یا ویلڈنگ پلانٹ ہو گیا, شناختی کارڈ رکھ کے کبھی بھی چیز نہیں دینی. اس سے کہیں کہ ہاں ہمارے کسی جاننے والے کی بات کروا دیں کہ آپ واقعی ہی ٹیکنیشین ہو. اکثر رضا بھائی دیکھا کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, بالکل وہ مکینک نہیں ہوتے, وہ کسٹمر بس اپنی چیزیں رکھ کے تو اس طرح مشینیں لے کے غائب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کی نیکی جو ہے اپنے گلے پڑ جاتی ہے. تو ساجد بھائی ایک پوائنٹ ابھی اچانک ذہن میں آیا ہے جی کہ اکثر کاریگر جو ہے نا وہ کام کرتے ہوئے دیواروں کے اوپر گندے ہاتھ بہت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, کسٹمر نے جو ہے نیا پینٹ کروایا وہ اور دیوار اس کے بعد ایک سروس کے بعد اس کی دیوار ایسے ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنی کو پرانی ہے. وہ کسٹمر غصہ بھی کرتا ہے, لیکن جو ہے نا وہ کاریگروں کو چاہیے کہ کم از کم اپنے ہاتھ جو ہے ایک دفعہ واش کر لیں, واش کر کے اس کے بعد جتنی کو کیئر ہو سکی ہے اتنی کیئر کر کے پھر اس کو جو ہے کرنا چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو رضا بھائی کپڑے ہوتے ہیں پرانے, جی جی, یہ گاڑیوں کی ورک شاپ, وہاں سے ہمیں
کے جی 30-40 روپے کے جی کے حساب سے وہ مل جاتے ہیں. بالکل. تو اکثر ہم گھر میں جا رہے ہوتے ہیں اور بہت غلطی میں نے تو نوٹ کی ہے. تو اب الحمدللہ میں نے اپنے تمام ٹیکنیشین کو میں نے وہ لے کے دیے ہیں کپڑے کہ جب بھی کسٹمر کے گھر جائیں اس سے یہ نہ کہیں کہ سر کپڑا دینا ہم نے آپ کا ایسی سروس کرنا ہے. ایسا نہ کریں. اپنے ٹیکنیشین کے پاس آپ کے پاس کپڑا ہونا چاہیے. بالکل. بلکہ ایک اور کپڑا ہونا چاہیے کہ باہر کے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے جہاں پہ ایسی سروس کرنا ہے پہلے نیچے ایک کپڑا رکھتے ہیں تاکہ ان کا فرش بھی گندا نہ ہو. پھر اوپر اے سی سروس کرتے ہیں اور اس کے بعد تاکہ وہ دیواروں کو ہاتھ وغیرہ واش کر کے پھر اے سی کو ہاتھ لگائیں تاکہ اے سی بھی نہیں گندا ہوگا اور آپ کے جو فرش ہے اور دیواریں وغیرہ بھی بچیں گی. جب ہم جا کے کسٹمر کے گھر میں پہنچتے ہیں پہلا کام ہی کہتے ہیں سر جی کپڑا لا دو. تو وہ کہتا ہے یار یہ کیسے ٹیکنیشین ہے. اور تیسری بات مجھے جو ابھی ذہن میں پوائنٹ آیا کہ کبھی بھی جو ہے نا اپنے اوزار وہ گندے نہیں ہونے چاہیے. آپ کا بیگ آپ کے اوزار اپ ڈیٹ ہونے چاہیے. جس طرح ہم اپنے موبائل اپ ڈیٹ کرتے ہیں خود اٹھ کے فریش ہوتے ہیں نہاتے ہیں اسی طرح ہمارے جو بیگ ہیں ہمارے پلاس پیچکس رینچ یہ اپ ڈیٹ رکھنے چاہیے. اپنے گیجے لینے وغیرہ جو ہے نا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. کام جو ہے نا کافی جلدی ہو جاتا ہے. ہاں کام جلدی ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے میں نے ٹیکنیشین دیکھے ہیں پلاس وہ اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ تار کاٹ دیں تار ہی نہیں کٹتی. وہ نوز پلاس ہے یا کوئی بھی چیز وہ شارٹ ہوتے ہیں کہیں بجلی کا کام کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ اوزار پراپر نہیں ہوتے. اسی طرح اگر آپ کے پاس اوزار اچھے ہوں گے تو کسٹمر بھی آپ کی عزت کرے گا. اگر آپ کے اوزار ہی تھکے ہوئے اسی طرح گیج لائن وغیرہ وہ اگر اچھی والی ہو اچھے مٹیریل کی ہوگی اچھی کوالٹی کی ہوگی تو کسٹمر آپ کی رسپیکٹ کرے گا. آپ کے پاس پورے اوزار ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہیے. اس میں کسٹمر جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا اور آپ کے جو لیبر بنتی وہ بھی پوری دے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ کوئی پوائنٹ آتا ہے تو پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم.